السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ. بہت سارے محاذ پورے پاکستان کے اندر. آج پھر کراچی میں دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ. دوسری جانب ہم اگر انٹیریئر سندھ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، 80 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر، 350 سے زیادہ اموات. اور تیسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ڈینگی کی تباہ کاریاں. جی ہاں، ڈینگی کا حملہ، اور خاص طور پہ لاہور میں ایک خوف کی فضا ہے لاہور میں، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہے. آپ مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے بریکنگ نیوز اور ریڈ لائٹس نظر آتی ہیں، سب چیزیں ہیں، اس نے اور ڈرا دیا ہے. کیا واقعی اتنی خطرناک صورتحال ہے؟ کیا ڈینگی جو ہے وہ اتنا خطرناک دشمن ہو چکا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم ڈینگی کے حوالے سے بات کریں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے شاید آج کے پاکستان بھر میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہوں سوچیں کہ نہیں یار، یہ پروگرام لاہور کے نہیں ہو رہا ہے خالی، یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے ہے. ہر ایک اس کو دیکھے سمجھے کہ ڈینگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. سوری، میری تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تعارف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفیق خنانی صاحب ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کے. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شاہین شرافت صاحبہ، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آپ گورنمنٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید شہزاد علی صاحب، آپ اینکر ہیں ٹی وی ہیلتھ شوز کے، اسپیشلسٹ فزیشین بھی ہیں. اور اس کے علاوہ لاہور میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعید الہی صاحب، آپ ایم پی اے ہیں، پی ایم ایل این کے پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں فار ہیلتھ کے. ڈاکٹر شہزاد صاحب، پہلے آپ بتائیں یہ جو خوف ہے ڈینگی کا، اس خوف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے رضوان بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، ڈینگی فیور جو ہے رضوان، اگر ہم بات کرتے ہیں خوف ہراس کی تو لوگ بالکل صحیح خوف ہراس کا شکار ہیں، کیونکہ ایک چیز بار بار ٹی وی پہ دکھائی جائے گی اور بریکنگ نیوز کے ساتھ دکھائی جائے گی تو لوگ مطلب اگر میں اس وقت کیسز دکھانا شروع کر دوں کہ ہارٹ اٹیک کے آج 150 کیسز ہو گئے، ملیریا کے آج 2000 کیسز ہو گئے، سب کو اس سے بھی ڈر لگے گا. لیکن ایکچوئل جو ہے ڈینگی فیور ابھی نہیں آیا. ڈینگی فیور صدیوں سے موجود ہے، اور مطلب اس سے پہلے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کتنوں کو ڈینگی فیور ہوا تھا. شاید آپ کو بھی ہوا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کو بھی ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا تھا، لیکن ہم صحیح ہو گئے تھے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ اویئرنیس پہلے نہیں تھی، اب اویئرنیس آئی ہے. لیکن اویئرنیس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت پیک پر ایک سیزن ہوتا ہے نا، اب یہ سیزن بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کبھی کبھی سیزن نہیں ہوتا کہ اس وقت سیزن ہے. اب آپ دیکھیں 6000 سے زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں ابھی تک جو لوگ افیکٹڈ ہیں. خالی ہم پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں 40 سے زیادہ، بلکہ 41 آج کی خبر ہے کہ 41 اموات جو ہو چکی ہیں. اب جس گھر میں اموات ہوئی ہیں، جس گھر میں لوگ جو ہے اچانک ایک حملہ ہوا، بخار ہوا، ہاسپٹل میں پہنچے اور وہ جو ہے وہ اپنی جان سے گئے، تو ایک خوف تو آئے گا اس محلے کے اندر، ان کے رشتہ داروں کے اندر. اور ہر گھر ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ گھروں میں 2-2 3-3 لوگ افیکٹڈ ہیں. دیکھیں رضوان، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم پہلی بات اگر ہم ڈیزیزز کی بات کریں، ڈینگی فیور کمیونیکیبل ڈیزیز میں آتی ہے جس کو ہم انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں، اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز جس میں ہارٹ اٹیک کے پرابلمز ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز کی پرابلمز ہیں. اگر ان سے دیکھیں تو کمیونیکیبل ڈیزیز سے اسٹل لوگ بہت کم مر رہے ہیں بنسبت نان کمیونیکیبل ڈیزیز. لیکن وہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس کی اویئرنیس کبھی بھی لوگوں کو نہیں تھی. اچھا، اب ڈینگی فیور کا جہاں تک معاملہ ہے، ڈینگی فیور جتنے آپ کیسز بتا رہے ہیں یہ رپورٹڈ ہیں. اگر ہم ان رپورٹڈ یا ان رجسٹرڈ کیسز کی بات کریں تو وہ اس سے کہیں بہت زیادہ ہیں. پہلی بات یہ کہ ڈینگی فیور جو ہے ہر سال اگر ہم بات کریں پورے پاکستان میں، اس سے پہلے سندھ میں ڈینگی فیور پچھلے 4 سال سے موجود ہے، آپ کو پتا ہے. ڈینگی فیور سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ہر سال 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ لوگ پاکستان میں ملیریا سے مرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس تو دی جائے، لیکن جو خوف و ہراس، خوف و ہراس ہوگا اس طرح سے ہوگا کہ جب لوگ مر رہے ہیں. اچھا، لوگ مر کیوں رہے ہیں؟ پہلی بات یہ بھی ایک سوال ہے کہ ڈینگی فیور، کیونکہ اس وقت یہ ہو گیا کسی کو اگر ڈینگی فیور، خود میں ٹی وی پہ شو کرتا ہوں تو صبح سے لے کر رات تک ای میلز اور کال سب آتی رہتی ہیں. ڈینگی فیور کو ہم نے یہ بنا دیا کہ جس کو ہو گیا بس اس کے گھر والے اب سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بس اب یہ تو گیا. ایسا نہیں ہے. ڈینگی فیور کی جو اسٹیٹسٹکس پوری دنیا میں ہے کہ اگر یہ 100 لوگوں کو ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ لیس دین 1% ہے. ہاں، کمپلیکیشن جو ہوتا ہے سمجھ لیں کہ 90 سے 95 لوگ تو ہوتا ہے فیور، ایک سیلف لیمیٹنگ کنڈیشن ہے اور اس کے بعد یہ صحیح ہو جاتا ہے. 5 سے 6% لوگ ہیں جو اس کی کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں. 2 کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ڈینگی ہیموریجک فیور اور ڈینگی شاک سنڈروم. اب یہ کمپلیکیشن کیوں ہوتی ہیں؟ پہلی بات کمپلیکیشن دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کا بہت استعمال ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس بہت کم جاتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 6 لاکھ سے زیادہ کویکس ہیں.
اور وہ جو کویکس ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ ان کے پاس گئے, انہوں نے ان کو جب میڈیکل نالج تو ہے نہیں, انہوں نے آپ کے نہ کسی ٹیسٹ کروائے, انہوں نے فوراً ایک اچھی سی اینٹی بایوٹک لگا دی, اسٹیرائڈ کی دوا دی, آپ کی امیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں اگر ڈینگی کا آپ ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں, ڈینگی فیور ہے یا آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے, اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا, یہ اپنا معیاری بخار ہوتا ہے. ڈاکٹر رفیق حنانی صاحب کی طرف آتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو میں ڈاکٹر شہزاد کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹی بی کے یا جو ہے ملیریا کے یا دوسرے جو ہے وہ اس سے زیادہ جو کی تباہ کاریاں ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے ڈینگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم اسی پہ ذرا فوکس کرتے ہیں کہ جو ایشو چل رہا ہے. اچھا, اب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ لاہور میں خاص طور پہ جو ہے وہ بے انتہا خوف پایا جاتا ہے. میں 2 دن بھی پچھلے لاہور میں تھا تو بہت زیادہ خوف ہے, اور خاص طور پہ جس کو تھوڑا سا بھی بخار ہو رہا ہے وہ اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے ڈینگی نہ ہو فوراً پہنچ رہا ہے. اس وجہ سے ہاسپٹلس میں رش بھی بہت زیادہ ہے, اور اس رش کی وجہ سے کہ وہ رپورٹس کہ جو ڈائگنوز کرتی ہیں کہ بھئی آپ کے جو کیا صورتحال ہے یا ڈینگی کا بتاتی ہیں, وہ جو 10 منٹ میں 5 منٹ مل جانی چاہیے اس میں 1-2 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں, تو پرابلم بھی آ رہے ہیں. اس میں جو پرابلمس آ رہے ہیں اس وقت اس پر میں بعد میں بات کروں گا کہ مریض جب پہنچ رہا ہے ہاسپٹل اس کو کیا صورتحال ہے, اس پر میری تھوڑی اسٹڈی ہو گئی ہے اب تو میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے نا, ہم ڈینگی سے ویسے ہی بچا رہے ہیں لوگوں کو, اس پر آپ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ پروگرام جو ہے نا آپ کا یہ بہت ہی ریلیونٹ پروگرام ہے اس لحاظ سے کہ اس وقت پراپر ٹائمنگز ہیں, اور ڈینگی کا جتنا زیادہ اسکیئر پھیل رہا ہے نا اس میں جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ مسکنسیپشنس ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈینگی کا جو خطرہ اور خوف جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, یہ ریئلٹی ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب پریونشن کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈینگی سے پریونشن اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ لوگ عام طور پر اس کو سوچ لیتے ہیں. آپ نے 3-4 چیزیں کرنی ہیں, بڑی سمپل چیزیں ہیں کہ آپ نے مچھروں کی اوور آل پاپولیشن کو کم کر لینا ہے, اور مچھروں کی جو پاپولیشن اگر ہے بھی تو آپ نے اپنے لوگوں کو, اپنے آپ کو, اپنی فیملی والوں کو اس سے پروٹیکٹ کر لینا ہے تاکہ مچھر آپ کو کاٹ نہ سکے. اور جس شخص کو ڈینگی کا بخار ہوا ہے, ڈینگی فیور ہوا ہے یا سسپیکٹڈ ہے, آپ کوشش یہ کریں کہ مچھر اس کو کاٹنے نہ پائے, کیونکہ اگر مچھر اس کو کاٹے گا تو مچھر کی پاپولیشن میں وہ وائرس آئے گا, وہ وائرس جو ہے پھر مچھر اسپریڈ کرنا شروع کرے گا. اچھا, جو خبریں جو آتی ہیں نا بہت زیادہ, جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد نے بھی کہا کہ اس میں کمپلیکیشنز ہارڈلی 1 سے 2% لوگوں میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, لیکن وہ جو 1-2% ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں وہ 1-2% میں نہیں ہوں, بالکل وہ کیونکہ 100 میں سے اگر ایک آدمی جا رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ مرنے کی بات نہیں ہے, صرف کمپلیکیشنز کی بات ہے. شرح موت ابھی تک جو پاکستان میں کیسز ہو رہے ہیں نا, جیسے کراچی میں 2006 اور 2007 میں 2 میجر ایپیڈیمکس آئیں تو اس وقت شرح اموات تقریباً 1% کے قریب تھی. گریجولی جو ہے وہ شرح اموات کم ہوتی جا رہی ہیں, اس لیے کہ ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کیئر ورکرز کو جو نا ڈیزیز کو مینیج کرنا آ گیا ہے. لاہور میں انفارچونیٹلی جو ہے وہ یہ فرسٹ ٹائم ان کا میجر ایکسپوجر ہوا ہے, تو لاہور میں لوگ بھی ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اب جیسے کہ جتنا میڈیا میں شور ہو رہا ہے, انہوں نے اپنی ٹاسک فورسز بنا لی ہیں, وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ نیکسٹ 2 to 3 ویکس میں یہ ساری چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی. لوگوں کو پراپر CBC کے ٹیسٹ نہیں مل رہے تھے, وہ ملنے شروع ہو جائیں گے. ڈینگی کا جو ٹیسٹ ہے, جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ آپ کروائیں یا نہ کروائیں, آپ کے ٹریٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈینگی کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے نہیں. اچھا, صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خالی پیناڈول دیں اور اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل, چونکہ دیکھیں بہت ساری ادویات آپ دیتے ہیں, اگر اینٹی بایوٹکس آپ دیتے ہیں تو اس سے کمپلیکیشنز بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. اگر آپ ایسپرین یا اس قسم کی ادویات دیتے ہیں تو وہ بلیڈنگ ٹینڈنسی کو بڑھا سکتی ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کویکس کے پاس جاتے ہیں یا انٹرینڈ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ان کو ڈرپس لگا دیتے ہیں, اس ڈرپ سے اس میں کمپلیکیشنز بڑھنے کا خطرہ ہے. جو سب سے امپورٹنٹ مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہے نا اس کا علاج ہے. حالانکہ پلیٹلیٹس کا کوئی رول نہیں ہے ڈینگی کے علاج میں جب تک کہ مریض کو فرینک بلیڈنگ ہونی شروع نہ ہو جائے. دنیا کا لٹریچر یہ کہتا ہے کہ ڈینگی کے مریض کو جو ہے نا اگر سب سے زیادہ پرابلم کب شروع ہوتا ہے, جب اس کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ سڈنلی فال ہونا شروع ہو جائے, یا بالکل فرینک بلیڈنگ ہونی شروع ہو جائے, یا اس کے ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی آ جائے,
تو اس قسم کی جو سائنس ہوتی ہے نا وہ سائنس ہے جس وقت مریض کو ہاسپٹل جانا چاہیے, ورنہ ہاسپٹل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پرابلم یہی آ رہی ہے نا کہ فوراً بلڈ دیا جا رہا ہے, اس کو بلڈ چیک کیا جا رہا ہے کیا ہے, اور کیونکہ وائٹ سیلز کم ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو جو ہے اس کے لیے بلڈ ارینج ہو رہا ہے. پاکستان آپ کو پتا ہے لوگوں کو اپنا بلڈ گروپ بھی نہیں پتا ہوتا زیادہ لوگوں کو, تو ان کا پہلے بلڈ گروپ چیک کے لیے لمبی لمبی لائنیں, پھر ان کے لیے ڈونرز ارینج کرنا. لیکن میں نے کہا نا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. 95% کیسز میں جو پلیٹلیٹس لگتے ہیں یا جن کو بلڈ ٹرانسفیوژن چڑھایا جا رہا ہے ڈینگی کے علاج کے لیے, وہ غلط ہے. اچھا, اور اس کو جو ہے نا ہمیں بہت اچھی طرح پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ دینے کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے یا مریض کو ہاسپٹل جانے کی ضرورت کس وقت پیش آتی ہے. جس شخص کو بھی ڈینگی فیور ہوا ہے اس کو ہاسپٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے فیملی فزیشین کے پاس, اپنے گھر کے پاس جو ڈاکٹر ہے جیسے عام طور پر وہ اپنی تمام امراض کا علاج کرواتا ہے, وہاں علاج کروائے. وہاں سے اس کو کوئی اگر وارننگ سائن نظر آتی ہے اس ڈاکٹر کو, اس فزیشین کو, تو وہ ریفر کرے کیس کو ہاسپٹل میں جا کے اس کو پراپر مینجمنٹ مل سکتا ہو. گلی کوچوں میں جا کر کویکس کے پاس جا کر جو ہے وہ ڈرپس لگوانا, زیادہ تر اموات جو ہے نا اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ ڈینگی کے جو کیسز ہیں وہ مس مینجڈ ہوئے ہیں, پراپرلی طریقے سے ان کو مینج نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں کہ یہ تو بہت آسان بات ہے جو ڈاکٹر رفیق نے ہمیں کہی ہے, لیکن ایک جس کو جو پرابلم ہوتی ہے اس کے لیے یہ بات سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ وہ یہی سوچتا ہے کہ یار میں تو اب آ گیا ہوں بس آخری سٹیج کے اوپر, تو مجھے جو ہے نا وہ سب کچھ کر لینا ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کرنا ہے. تو اس کو آپ کیا گائیڈ کریں گی, کیونکہ بات یہی ہے کہ ہلکے سے بخار کی صورت میں یا تیز بخار کی صورت میں فوراً وہ تو ہاسپٹل جائے گا. جی تھینک یو رضوان. اصل میں آپ کا میڈیا جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنے کے لیے, اور ڈاکٹرز کی بھی اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جنرل پریکٹیشنرز کو یہ پتہ نہیں ہوتا, اور جیسے کہ ڈاکٹر رفیق نے کہا ہے کہ مس مینج ہو رہے ہیں کیسز, تو عوام کو بھی بہت زیادہ خوف و ہراس کے بجائے میڈیا اگر ان کو صحیح اویئرنیس دے کہ ان کو صحیح ڈاکٹرز کے پاس وہ جائیں, جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں, اور ڈاکٹرز کو یہ اویئرنیس دے کہ جب مریض ان کے پاس آتا ہے تو اس کو صحیح طرح وہ کیٹیگرائز کریں کہ آیا اس مریض کو داخل ہونے کی ضرورت ہے یا صرف آبزرویشن میں یہ رہے گا, یا پھر یہ گھر جا کے آرام کرے اور اس کو وہ صحیح ہدایات دیں. اس کے علاوہ پھر پبلک کی اویئرنیس آپ یہ بھی ان کو اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مچھروں کی افزائش کو اپنے گھر کے آس پاس کم کریں, کیونکہ ڈینگی کا جو یہ مچھر ہوتا ہے یہ جہاں پہ پیدا ہوتے ہیں نا اس سے یہ 100 میٹر سے زیادہ عموماً جاتے نہیں ہیں دور, تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہے, لیکن اس کے لیے پبلک. اچھا, یہ ڈینگی کا جو مچھر ہے یہ کیسے آگے بڑھتا ہے, کیا ہم ڈاکٹر سعید الہی صاحب سے بات کر سکیں گے؟ لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے. اچھا, بریک کے بعد ہمیں لاہور میں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعید الہی. ڈاکٹر شہزاد ہمیں یہ بتایا کہ جیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ صاف پانی میں یا تھوڑا سا اگر گندا پانی ہو جاتا ہے تو اس میں اس کی جو نسل ہے وہ پرورش کرتی ہے. ڈینگی کا مچھر جو ہے وہ صرف مادہ ہوتا ہے, نرمی ہوتا ہے, اور اگر پانی نہ ہو, اگر پانی ہٹا دیا جائے تو اس کی جو افزائش ہے نسل کی وہ روکی جا سکتی ہے. یہ اس کے بارے میں ذرا بنیادی بات بتائیں. اچھا رضوان, بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. پہلی بات اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے پہلے کہ ڈینگی کس سے ہو رہا ہے, اس کے بعد ڈینگی اگر ہو جائے یا اگر بخار ہو جائے اس میں کیسے ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ مچھر جس طرح سے انسان ہیں, کالے بھی ہیں, گورے بھی ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی, اسی طرح مچھروں کے بھی الگ الگ گروپس ہیں نا. اس میں اینوفیلیز بھی ہیں, اس کے بعد ایڈیز گروپ ہے. ایڈیز کے اندر بھی یہ 2 گروپ ہیں, ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز ایلبوپیکٹس. یہ 2 طرح کے مچھر ہیں, اور ان کی جو مادہ مچھر ہیں وہ صلاحیت رکھتی ہیں کہ یہاں وہ وائرس کو کیری کر کے انسان کو کاٹتی ہیں تو ٹرانسفر کر دیتی ہیں, اور اس کے بعد اگر اس انسان کے اندر وہ وائرس ہے تو کوئی ایڈیز ہی مچھر اس کو اگر کاٹے تو اس کو پک کر کے وہ دوسرے انسان کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. تھیوری یہ ہے اس کی کہ مچھر کیونکہ عموماً گندے پانی اور گندگی میں پرورش پاتے ہیں, وہیں پر ان کے پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں, لیکن ڈینگی کا جو مچھر ہے ایڈیز ایجپٹائی اور ایلبوپیکٹس یہ صاف پانی کا ہے. لاہور میں کیونکہ جو دیکھا گیا ہے بارشیں ہوئی اور بارشوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ صاف ہی ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے لاہور بہت گرینری ہے, وہاں پہ پاؤنڈز بھی ہیں, وہاں پہ جو ہے مختلف پارکس بھی ہیں, پانی جمع ہوا, مچھر کی وہاں پہ گروتھ ہو گئی. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میونسپل سروسز کی بھی ذمہ داری, پھر لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری کہ ہم لوگ گھروں میں بھی پانی اکثر جمع کر کے رکھتے ہیں کیونکہ بالٹیوں میں اور ٹینکس میں. ٹھیک ہے,
پہلے تو اس کو کور کریں اور فیمیگیشن وغیرہ کروائیں. دوسری بات یہ کہ نیٹنگ کروائیں, ماسکیٹو ریپلنٹ کا استعمال کریں. فیمیگیشن جب کرائیں تو اس وقت گھر میں خود نہ رہیں, یہ نہ ہو کہ اسپرے کرا کے گھر میں تو ڈینگی تو نہیں ہوگا, البتہ دوسری اور پرابلم ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو اس وقت یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو اس وقت لاہور کی کنڈیشن یہ ہے کہ جس کو ذرا سے بھی بخار ہو رہا ہے اس کے ذہن میں آ گیا مجھے ڈینگی ہو گیا اور اب میں خدا نہ خواستہ شاید اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا. اس میں دیکھیں پہلی بات, آپ کو جب بخار ہو رہا ہے یہ لوگوں کے لیے بھی اور فزیشنز کے لیے بھی, کیا کریں جب آپ ڈاکٹر, پہلی بات اپنے آپ سے مت کھیلیں. کل میں ایک میڈیکل اسٹور میں کھڑا ہوا تھا رات میں, اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بخار ہو رہا ہے, تو میڈیکل اسٹور والے نے 4 دوائیاں, اس میں ایک اینٹی بایوٹک بڑی مشہور زمانہ, ٹھیک ہے, میکرولائڈ گروپ ایتھروسن گروپ ہوتا ہے, وہ بھی دے دی, اور ایک دوسری اینٹی بایوٹک بھی دے دی, اور اس کے بعد اس کو بروفن بھی دے دی. اس میں پہلی بات ٹھیک ہے, میرے خیال سے ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, ایک نیوز بریک ہے, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. کچھ لاہور میں خاص طور پہ لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں اس پر بھی میں گفتگو کروں گا, لیکن بریک کے بعد اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, ڈینگی کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور یہ بہت آسان ہے, جیسے کہ آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر رفیق موجود ہیں, ڈاکٹر شاہین صاحب ہیں, ڈاکٹر شہزاد ہیں, کہ بھائی نہ ڈریں اور اتنا بڑا مرض نہیں ہے, 1% سے بھی کم اس کی شرح ہے جو بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں, 8 سے 10 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس یا اپنے جو آپ کا فیملی فزیشین ہے اسی کے پاس چلے جائیں کافی ہے. لیکن یہ جو ڈر و خوف کی فضا ہے, اور خاص طور پہ جو اموات ہو رہی ہیں, 41 اموات اب تک ہو چکی ہیں خالی پنجاب میں, تو یقینی طور پہ جو اس سے افیکٹڈ ہیں اور جسے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے, جو سمٹمز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ڈینگی کے ہوں گے, تو وہ فوراً جو کانشیس ہو کے جو ہے جو بڑے ہاسپٹلز ان کا رخ کرتا ہے. پنجاب حکومت نے گو کہ تھوڑا سا لیٹ جاگی اس معاملے میں, لیکن پنجاب حکومت کا بھی یہ پہلا ایکسپیرینس ہے ڈینگی سے نمٹنے کا. اب اس وقت جو ہے فل فلیش جو ہے کام ہو رہے ہیں, اور اس وقت پارلیمنٹ سیکرٹری فار ہیلتھ اور ایم پی اے لاہور PM نواز صاحب کا تعلق ہے, ڈاکٹر سعید الہی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ڈاکٹر سعید الہی صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ذرا ہم جو گفتگو کر رہے تھے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ اس وقت پنجاب میں کیا صورتحال ہے, اور PM نواز خاص طور پہ اور آپ کی گورنمنٹ جو ہے ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں ان تمام ڈاکٹرز کا شکر گزار ہوں جو یہاں آپ کی محفل میں شریک ہیں. جی, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بیماری کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے, احتیاطی تدابیر کیا ہیں, اور دیگر مختلف تفاصیل بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دی ہیں. یہ جو بیماری ہے, کیونکہ لاہور میں پہلی بار اس کی صورت ایپیڈیمک ہوئی ہے, اور جیسے بتایا گیا آپ کے پروگرام میں کہ یہ بیماری لاہور شہر کے لیے نئی تھی, اور وہاں کے ڈاکٹرز, حکومت, پیرامیڈکس, نرسز اور دیگر تمام کنسرن لوگ جو تھے وہ اس کے طریقہ کار سے آگاہ نہیں تھے, جس کی وجہ سے چند دن لگے کوپ اپ کرنے کے لیے, اور بالآخر اب ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس بیماری کا خوف بھی کم ہو رہا ہے, اور اس کو مینج کرنے کے لیے لوگ تربیت سے بھی آگاہ ہو گئے ہیں. ابھی جیسے میرے ایک دوست نے یہاں کہا کہ سری لنکن ٹیم یہاں آئی ہے, ان کا اب انٹریکشن ہوا ہے کافی لوگوں سے, کلینیشین سے, GP سے, پبلک ہیلتھ کے لوگوں سے, اور یہ تمام ان اداروں سے جو اس سے منسلک ہیں, جس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے, واسا ہے, ٹیپا ہے اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تو ان سے ہم نے بہت سی باتیں سیکھی ہیں, اور ان کا تقریباً 95% طریقہ علاج وہی تھا جو لاہور میں اڈاپٹ کیا گیا تھا, لیکن جو چند چیزیں نئی ہمیں بتائی گئیں وہ صرف یہی تھیں, جیسا یہاں پہ موجود ڈاکٹر رفیق صاحب نے کہا کہ مریضوں کو بتانے کی ضرورت ہے, سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کے دل سے یہ خوف دور کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف مچھر مارنے کی ادویات ہیں یا ان کی مہم ہے وہ پورا سال جاری رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو بے تحاشا اربنائزیشن ہو رہی ہے, اس طرح لاہور میں بلڈنگیں بن رہی ہیں, بے تحاشا وسعت ہو رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسری بات اویئرنیس کمپین ہے, آگہی کی مہم. وہ جب تک عوام اس کا حصہ نہیں بنیں گے, انہیں بتایا نہیں جائے گا, اور وہ حکومت کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل نہیں کریں گے, اس مہم کا حصہ نہیں بنیں گے,
اس بیماری پر 100% قابو پانا مشکل ہوگا. بہت ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکتا ہوں تھوڑا سا. یہ جو انہوں نے بات کی ویورز کے عوام جب تک ساتھ نہیں ہوگی, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پانی میں, صاف پانی میں جو ہے پرورش پاتا ہے, تقریباً 7 days لگتے ہیں اس کو فائنل پوزیشن میں آنے میں. تو عوام جو ہے, چاہے ایک گھر کے اندر آپ کا فریج کا پانی ہے, گملوں کا پانی ہے, یا کہیں بھی پانی جہاں پہ آپ چینج نہیں کر رہے, جس کو آپ ختم نہیں کر رہے, اس کے علاوہ اگر آپ بازاروں میں چلے جائیں, مارکیٹس میں چلے جائیں, ایون ایک پنچر والا جو ہے جو ٹائر بناتا ہے اس کا جو پانی ہے, تو ہم خود موقع دے رہے ہیں کہ اس کی افزائش کے لیے جو ہے وہ رول ادا کریں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, مجھے صرف آپ یہ بات بتائیے کہ یہ جو عوام شکایت کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اسپرے نہیں کر رہی, یا اسپرے جو ہے وہ جعلی مل رہا ہے, یا اسپرے جو مہنگا ہو گیا ہے, اور پرائس کنٹرول نہیں ہو رہا, جو مچھر مارنے کی جو چیزیں ہیں اس پہ پرائس کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے, چاہے وہ آپ باڈی کا لوشنز ہو لگانے والے, یا آپ گھر میں اسپرے کرنے جائیں, تو اس پہ کم سے کم اگر سیل بڑھتی ہے, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, تو ان کا پروفٹ مارجن تو آلریڈی کمپنیز کا بڑھ رہا ہے. تو اس پہ کچھ حکومت توجہ دے رہی ہے کہ ان کے ریٹس کچھ کم کیے جائیں تاکہ غریب آدمی بھی جو ہے وہ سیکیور ہو سکے اور وہ استعمال کر سکے ان تمام چیزوں کو. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, جو آپ سپرے کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو لاہور میں سپرے کیا گیا تھا یا کیا جا رہا ہے, وہ بالکل WHO کی ہدایت کے مطابق ان کا ریکمینڈڈ سپرے ہے, جو اپرووڈ ہے, ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر میں اور صوبے میں تمام جو قیمتیں ہیں وہ انڈر کنٹرول رکھی جائیں. اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ لیبارٹریز, ہاسپٹلز اور تمام وہ ادویات جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں, اس کو بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کنٹرول ریٹ پہ ملیں, اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اس میں لیبارٹری سے لے کر وہ تمام لوگ جو پروفٹنگ کر رہے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شہزاد, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں جو آپ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات, جس کو بخار ہو رہا ہے, میں دوبارہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے دماغ میں اس وقت یہی ہے کہ مجھے ڈینگی ہو گیا اور میں خدا نخواستہ میں زندہ نہیں رہوں گا, اور یہ خوف صحیح ہے کیونکہ اس وقت جو خوف ہراس پھیلا ہوا ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو بخار ہو جائے, پہلی بات وہ کسی میڈیکل اسٹور والے پہ یا کسی پڑوسی کے کہنے پہ کوئی دوا استعمال نہ کرے, ڈاکٹر کے پاس جائے. ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, ڈاکٹر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے اور اس سے کچھ چیزیں اخذ کرتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایگزامن کرتا ہے تمام چیزیں. ڈینگی فیور اگر ہے یا آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہے تو اس میں عموماً آپ کا گلا خراب ہوتا ہے, نزلہ زکام ہوتا ہے, جسم میں شدید درد ہوتا ہے. اسپیشلی ڈینگی فیور کا جو مطلب ہے, یہ سوہالی زبان کا ورڈ ہے, اس میں ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا جسم بالکل توڑ دینا نا, تو اس میں شدید درد ہوتا ہے. آنکھوں کے پیچھے جو ہوتے ہیں بہت شدید ایٹھن ہوتی ہے, پاؤں میں بہت درد ہوتا ہے, اور تیز بخار ہوتا ہے. ٹیسٹ کی ضرورت ہے, انویسٹیگیشنز پہ کام کریں, اور وہ انویسٹیگیشن بلڈ CBC کا ایک معمولی ٹیسٹ ہے, اور بلڈ CBC کے اندر جو ہوتا ہے اس میں عموماً وائرل انفیکشنز میں پلیٹلیٹس کام آتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا آسان الفاظوں میں بھی بات کریں. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں نا سمپٹمس ہوتے ہیں, ایسی صورتحال جس کی ہو رہی ہے نا, اس میں خاص طور پر ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, وہ فوراً بڑے ہاسپٹلس میں جا رہا ہے جو اس کے گھر کے قریب ہے یا جہاں وہ جا سکتا ہے, اور وہاں پہ یہ طریقہ کار ٹھیک بھی ہے, وہاں جا کے وہ لائنوں میں لگا ہے, میری بات ڈائگنوز کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو ڈینگی ہے یا نہیں. نہیں, دیکھیں میں آپ سے یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن ساتھ میں ڈینگی کے ساتھ جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے, صرف ڈینگی اکیلا نہیں ہے, بہت سے مکس انفیکشنز بھی ہیں, ڈیول انفیکشن. ڈینگی کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ میں بھی یہ پکچر آتی ہے کہ ٹائیفائڈ میں بھی پلیٹلیٹ کاؤنٹ نیچے ہوتا ہے. پتہ چلا آپ نے ڈینگی ٹریٹ کرتے رہے, ٹائیفائڈ ٹریٹ نہیں کیا. ٹائیفائڈ پراپر انویسٹیگیٹ کروا لیں, ملیریا کو انویسٹیگیٹ کرا لیں. یہاں پہ اس وقت جو پکچر ہے وہ مکس انفیکشن کی ہوتی ہے. اور اگر ڈینگی ہے, پہلی بات تو صرف پیراسٹامول یا اس سے ریلیٹڈ مختلف برانڈ کی جو گولیاں ہیں وہ استعمال کریں. مشروبات خصوصاً پانی, یا اگر آپ کو بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز نہیں ہے ORS بھی استعمال کر سکتے ہیں, اورل ریہائیڈریٹنگ سالٹ جو ہے. دوسرا, اس میں 2 طرح کی گولیاں بالکل استعمال نہ کریں. ایک تو پہلی چیز ایسپرین اور NSAIDs, جس کو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری, جو عموماً بروفین ٹائپ جو گولیاں ہوتی ہیں, اس سے بلیڈنگ اور بڑھ جاتی ہے. دوسرا, اینٹی بایوٹکس کا, اگر آپ کو کوئی اور بیماری نہیں ہے تو اینٹی بایوٹکس, کچھ ایسی اینٹی بایوٹکس ہیں جو آلریڈی پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں. تیسری چیز, اگر آپ کو ڈینگی پازیٹیو آ بھی جاتا ہے اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کے گر رہے ہیں تو فوراً آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر پہ آرام کریں. ہاں, ایک کنڈیشن یہ آ جاتی ہے جس میں آپ کے منہ سے اور ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ جو کمپلیکیشن ہے اس میں پھر آپ گھر پہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں آپ کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو ہاسپٹل لوگ جا رہے ہیں یا وہ اس لیے پریفر لوگ کر رہے ہیں کہ یا ان کے فیملی ممبرس کر رہے ہیں کہ ایک تو پراپر ان کی کوئی وہاں پہ دیکھ لیا جائے گا, کیونکہ ڈینگی وارڈ بنا دی گئے ہیں, ڈاکٹرس ان کو اچھی بات ہے وہ جائیں. دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جو مریض جس کو ڈینگی ہو جاتا ہے, پازیٹیو آ جاتا ہے, وہ خود ڈینگی بن جاتا ہے.
کیونکہ اگر اسے مادہ مچھر نے کاٹ لیا تو اس طرح افزائش آپ کر رہے ہیں. تو گھر میں اتنا ممکن نہیں ہے. ایک ہاسپٹل میں ڈینگی وارڈ ہے, وہاں پہ پراپر جو ہے اس کو سیو کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مچھر جو ہے کم سے کم ان وارڈ میں نہیں ہے. گو کہ میں نے خود دیکھا کہ ہاسپٹلس کے باہر جو ہیں جو گملے رکھے ہیں ان میں پانی موجود ہے, اور سری لنکن جو ٹیم آئی اس نے بھی یہ بولا کہ وہ حیران ہوا کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں اور جو اطراف کے ایریاز ہیں خاص طور پہ ہاسپٹلس کے اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کے, وہاں پہ ڈینگی کی افزائش کے لیے چیزیں موجود ہیں. تو وہ تو جائے گا ہی ہاسپٹل. تو ڈاکٹر رفیق صاحب وہ ہاسپٹل جب جا رہا ہے تو ہمیں لیکن اس پہ زیادہ غور کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ہاسپٹل سے پہلے اور ڈینگی کے پازیٹیو آنے سے پہلے اور ڈینگی کے مچھر کاٹنے سے پہلے ہمیں اس سے پہلے کے مرحلے پہ زیادہ غور کرنا ہے. بالکل جعفر, آپ نے بہت صحیح بات کہی ہے. ایکچولی چونکہ سعید الہی صاحب بھی موجود ہیں, ہم نے لاہور کو جیسے فوکس کیا ہوا ہے نا. ایکچولی سارے پنجاب کے تقریباً 7 شہروں سے تو میں نے سنا ہے کہ رپورٹڈ کیسز آ رہے ہیں. شروع میں جب یہ ڈینگی کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے, اور اگر سیکریٹری صاحب یہ انسٹرکشنز دے دیں کہ جن علاقوں میں سے یہ کیسز آ رہے ہیں, دیکھیں لاہور میں تو اتنا زیادہ اسپریڈ ہو گیا کہ اب وہ کرنا پاسبل نہیں رہا کنٹرول, لیکن جہاں کم اسپریڈ ہوا ہے نا ان علاقوں میں فوکسڈ اسپریئنگ نہ صرف ایکسٹرنل کروائیں بلکہ وہاں جتنے ادارے ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پریزنز ہیں, ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, اور جتنے بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں, دیکھیں یہ سب کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. تمام ادارے جو ہے نا ان کی اپنی ذمہ داری ہے, کمیونٹی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جن علاقوں سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نا اس ایریا کو تو آپ فوکس کر کے پوری طرح سے جو ہے نا مچھروں سے کلیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہاسپٹلس میں ان کی اچھی کیئر نہیں ہو سکتی مریضوں کی جتنی کہ گھر پر ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاسپٹل میں دیکھیں ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشنز کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور جو مریض ڈینگی کا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہوا ہے ہو سکتا ہے ڈینگی تو اس کا ٹھیک ہو جائے, لیکن وہ ساتھ واپس آئے تو کوئی اور ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن لے آئے, کوئی یو ٹی آئی ساتھ لے کر آ جائے. تو پریفر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ لوگوں کو گھر میں ٹریٹ کیا جائے. اور دیکھیں نا ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے کہ آپ نے اس کا بخار صرف کنٹرول میں رکھنا ہے, پیراسیٹامول جیسی دوا دے دینی ہے, اگر ضرورت پڑے تو اسپنجنگ کر لینی ہے پانی سے, اس کے اراؤنڈ بیڈ نیٹ لگا دینا ہے اور ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا دینا ہے, اور گھر میں اسپرینگ کر لینی ہے تاکہ گھر کے کسی اور بندے کو بھی وہ مچھر جو نہ کاٹے جس نے اس کو کاٹا ہے. چیک ہو رہا ہے پلیٹلیٹس جو چیک ہو رہے ہیں اس میں کوانٹٹی بتا دی جاتی ہے, اس سے ایک اور ڈر و خوف آ جاتا ہے. یہ سر یہ بہت ہی غلط ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہے نا پلیٹلیٹ چیک ضرور کرنے چاہیے, لیکن یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ اگر 15,000 یا 20,000 یا 25,000 ہو جائے تو مریض کو بلیڈنگ ہو جائے گی. مریض کی اموات جو ہے وہ بلیڈنگ سے بہت کم ہوتی ہے, بلڈ پریشر کم ہونے سے زیادہ ہوتی ہے. یہ جو پلیٹلیٹس کا چکر ہے یہ کیا ہے ڈاکٹر سعید الہی سے ہم بریک کے بعد پوچھیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ بلڈ گروپ جو چیک ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسی شکایات سامنے آئی ہیں کہ وہ صحیح ڈائگنوس نہیں ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ 3 دن تک جو ہے وہ نیگیٹو بلڈ جو ہے وہ چڑھتا رہا, حالانکہ اب 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ پازیٹو تھا. تو اس طرح کی شکایات بھی آ رہی ہیں علاج کے حوالے سے. ڈر و خوف کی جو فضا ہے وہ ایسی ہے لاہور میں کہ مکھی بھی مچھر نظر آ رہا ہے لوگوں کو, اس طرح کی صورتحال ہے. لوگ رات بھر سو نہیں پا رہے ہیں کہ مچھر کاٹ نہ لے, اور خاص طور پہ دوسرے شہروں سے لوگ جو لاہور جا رہے ہیں وہ زیادہ پریشان ہے کہ جناب یہ حملہ ہم پہ نہ ہو جائے اور ہم یہ لے کے اپنے شہروں میں نہ واپس چلے جائیں. یہ تمام کیفیات جو اس پہ لاسٹ سیشن پہ ہم بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ڈینگی کی تباہکاریاں جاری ہیں اور یقینی طور پر خاص طور پر لاہور کے اندر لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ ڈینگی سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا. اس وقت جو ٹی وی پروگرامز نہ صرف ہمارے چینل پہ بلکہ ڈفرینٹ چینلز پر جو آ رہے ہیں اس میں اویئرنیس دی جا رہی ہے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں بریکنگ نیوز کی صورت میں جو خبریں آ رہی ہیں, ڈاکٹر شاہین صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک دم سے آتا ہے کہ جناب 4 ایڈمٹ ہو گئے, 5 ایڈمٹ ہو گئے, 1 اموات ہو گئی, یہ جو خوف کی فضا قائم ہو گئی, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں نے یہی کہا کہ میڈیا کا بہت اہم رول ہے پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ڈاکٹرز کو بھی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی ساتھ بتائیں کہ کتنے لوگ ٹھیک ہو کر گئے. یہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے لوگ مر گئے, کتنے لوگ ایڈمٹ ہوئے. اس سے لوگوں میں ایک پازیٹیو اپروچ آئے گی اور ان کو صحیح انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے بیماری کے بارے میں. یہ نہیں کہ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں, کسی ڈاکٹر کو دکھانے نہ جائیں. بے شک وہ دکھائیں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کو. ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس بیماری میں نارملی کیا فیزز آتے ہیں. بخار بڑھتا ہے, پھر اس کے بعد کم ہوتا ہے, کتنا عرصہ لگتا ہے, کون سے ایسے علامات ہیں جس میں
ان کو چاہیے کہ وہ ہاسپٹل میں داخل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر رفیق ہمیں یہ بتائیں کہ حکومت پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے اور خاص طور پر پوزیشن جو ہے وہ حکومت پنجاب پہ خادم اعلیٰ صاحب پہ بڑی تنقید کر رہی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے پروگرام میں کی کہ تھوڑا سا لیٹ حکومت پنجاب جاگی ہے, اس پہ لیٹ ایکشن ہوا ہے. جیسے آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ اگر لاہور میں اس وقت یہ کلائمیکس پر ہے اپنا ڈینگی, تو پنجاب کے اور شہر جہاں پہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے معاملہ وہاں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت سی تجویز ہے, ڈاکٹر سعید الہی صاحب جو ہے اس کو سن بھی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں جو رول ہے عوام کا, کہ عوام جو ہے وہ جب تک خود آگے نہیں بڑھیں گے, اور خاص طور پہ جو کیمپین پنجاب میں جاری ہے آلریڈی گورنمنٹ کی طرف سے, جو ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں جس طرح انہیں اویئرنیس دی جا رہی ہے, وہ جب تک خود عمل نہیں کریں گے تو اس وقت تک حکومت کو کامیاب بھی نہیں کر سکتے. بالکل, دیکھیں یہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو ہم سب کو پلے کرنا ہے. جیسے میں جس دن یہ بات میں نے سنی نا, تو میں نے سب سے پہلے اپنی یونیورسٹی میں کہا کہ بھئی ہم دیکھیں کہ اپنی یونیورسٹی میں کہاں کہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے اور مچھر کتنے ہیں اور ہم ان کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جو ہے نا آپ کو اپنے ادارے میں دیکھنا ہے, اور ہر شخص جو ہے نا خاص طور پر کارپوریٹ سیکٹر جو ہے اور انڈسٹریل سیکٹر جو ہے, چونکہ ان کے پاس بہت ریسورسز ہوتے ہیں, صرف اسپرے کروانے کی کتنی کاسٹ آئے گی, کچھ بھی نہیں آئے گی. تو اپنے اراؤنڈ دیکھنا چاہیے کہ اپنے اراؤنڈ جہاں جہاں مچھروں کی افزائش کی جگہ موجود ہے ان جگہوں پر جو ہے اسپرے کروا دیا جائے. جو ایجوکیشن ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, ہیلتھ ایجوکیشن پبلک کے لیے بھی اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے بھی. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے سندھ میں جو ہے نا جس طرح سے ہم لوگوں نے ہینڈل کیا ہے پچھلے 4-5 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. ڈینگی کے کیسز آج بھی سندھ میں کافی ہو رہے ہیں, کراچی میں بھی بہت کیسز ہو رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پتا ہے کہ اب اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. اس کی شرح موت بہت کم ہو گئی ہے, کمپلیکیشنز بہت کم آ رہی ہیں, ہم دیکھنے کو مل رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ تقریباً 72 کیسز کی آج کی رپورٹ ہے کہ اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں. تو جن علاقوں میں یہ اب اسپریڈ ہو رہا ہے نا ان کے لیے کنٹرول کرنا آسان ہے. وہ فوکسڈ اسپریئنگ کروائیں جن جن ایریاز میں سے کیسز آ رہے ہیں, چونکہ جیسا کہ ڈاکٹر شاہین نے اور ڈاکٹر شہزاد نے بتایا کہ یہ مچھر جو ہے اس کی ٹریولنگ رینج بہت لمیٹڈ ہے, 100 to 150 میٹر سے زیادہ دور جاتا نہیں ہے وہ. تو جن ایریاز میں ہوا ہے ان ایریا کی اگر آپ فوکسڈ اسپریئنگ کروا دیں گے تو وہ مچھر جو کہ ڈینگی کے کیریئرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر شہزاد, مجھے بتائیں کہ ہمارا تو پولیٹیکل شو ہے, یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے, تو ہم نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو بلایا, ڈاکٹرز کو, لاہور میں ڈاکٹر صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اور ہم نے خاص طور پر پروگرام کر دیا. آپ پچھلے کئی سالوں سے ہیلتھ شوز کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ جو ہے وہ فوکس ہوں گے میرے خیال سے ڈینگی پہ اپنے ہیلتھ شوز کے اندر. تو آپ لوگوں کو زیادہ تر جو کس اینگل سے جو گائیڈ کر رہے ہیں, یا آپ کے پروگرام میں ڈاکٹرز آ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شعور ہو کہ وہ ڈینگی سے بچے کیسے, کیونکہ اب ہم یہ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ماسکیٹو ریپلنٹ یوز کریں, ٹھیک ہے, فیومیگیشن کرائیں. لوگ مہنگائی میں بچا رہے ہیں, یہاں پہ ایک بجلی کا بل دینے کے بعد ان کی جیب میں بچتا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ ہے کہ ماسکیٹو ریپلنٹ نہیں خرید سکتے, بہت سے ایسے لوگ ہیں, شاید لاکھوں لوگ نہیں خرید سکتے. کڑوا تیل عموماً جو سرسوں کا تیل وغیرہ وہ لگا لیں رات کو اور دن میں بھی. ٹھیک ہے, پہلے ہوتا تھا صرف رات میں لگا دیتے, لیکن بچوں کو آپ جو عموماً جو شارٹس پہنائے جاتے ہیں وہ نہ پہنائیں, سلیو ہاف سلیو یا سلیو لیس جو خواتین پہنتی ہیں وہ نہ پہنیں. یہ پہلی بات, لوگوں کو یہ پہلی بات بتائیں کہ اپنے آپ کو بچائیں کیسے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہم ڈینگی پہ جب بات کر رہے ہیں تو ایک اپرچونٹی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہر سال 2.5 لاکھ لوگ ملیریا سے بھی مر رہے ہیں. اس پر میں رکتا ہوں, ادھر جانا نہیں چاہ رہا ملیریا پہ. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے عوام سے کیا کہنا چاہیں گے آخر میں, اور خاص طور پہ یہ بتائیے کہ لوگ اس خوف و ہراس میں ہیں کہ حکومت شاید انتظار کر رہی ہے کہ کب جو ہے سردی کا سیزن آئے اور کب جو ہے خود ہی خود جو ہے یہ اس سے جان چھوٹ جائے ڈینگی سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا اور حکومت جو ہے کتنے عرصے میں اس پر کنٹرول کر سکے گی؟ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ. دیکھیں, اس وقت میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس بیماری کو حکومت نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے. چیف منسٹر صبح روزانہ 7 بجے ایک میٹنگ لیتے ہیں جس میں تمام محکمے اور افراد موجود ہوتے ہیں. اس میں گزشتہ دن کی کارروائی اور اگلے دن کے لیے پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا وہ تمام سٹیپس جو ہیں فوکل سپرے کے, IRS کے, اور وہ تمام دیگر اقدامات جو WHO نے یا ان ممالک سے ہم نے سیکھے ہیں جہاں ان بیماریوں کا آؤٹ بریک ہوا ہے, جس میں سری لنکا, تھائی لینڈ, ٹرینیڈاڈ, ساؤتھ افریقہ اور اس کے علاوہ کیریبین کنٹریز, بہت سے ممالک ہیں جن سے ہم نے استفادہ کیا ہے. اور ان کے بتائے ہوئے رستوں پر ان ملکوں میں یہ بیماریاں سالوں سے موجود تھیں. 30 سال سے 50 سال پرانی بیماری تھی, لیکن ان کا آؤٹ بریک 2007 میں 2009 میں ہوا, اور پھر 2 سال 3 سال کی محنت سے انہوں نے اس پر قابو پایا. تو اسی طرح پنجاب حکومت اس کو بالکل سنجیدگی سے لے رہی ہے
اور دنیا کے ان تمام ممالک کی طرح اس کو کم کرنے کے لیے، اس کی شدت توڑنے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم نے 3 سطح پہ. سر یہ بتائیں ٹائم کتنا لگے گا اس کو اینڈ ہونے میں؟ ٹائم کتنا لگے گا؟ یہ عوام کا بہت بڑا سوال ہے. عوام کا جو سوال ہے اس کا حتمی جواب کچھ دنوں میں دینا مشکل ہوگا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ پہلے ہفتے اگلے مہینے کے اس بیماری میں کمی آ جائے گی، اور جو ہم پریونٹیو، کیوریٹو اور ڈائگنوسٹک فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں صورتحال بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہین شرافت صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد علی صاحب. حکومت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ڈینگی کے خلاف کہ جب عوام جو ہے بھرپور ساتھ دے. یہ یقینی طور پہ سیریس معاملہ ہے. آپ سب کی جو عوام ہے، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، تو اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں، ان پر عمل کیجیے. ڈینگی کے علاوہ جو اور گندگی ہے جس کی وجہ سے ہم ملیریا یا اور دوسرے بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. حکومت اور اس کے علاوہ عوام مل کر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ سے کل پھر ہم ملاقات کروں گا، اور کل ہم بات کریں گے سندھ میں جو تباہ کاریاں ہیں، سیلاب کی جا رہی ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس ایشو کے ساتھ کل حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.